اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الامام باقر علیہ السلام تفقہوا فی الحلال والحرام وَإِلَّا أَنْتُمْ أَعْرَابٌ۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حلال اور حرام کو سمجھو ورنہ آپ غیر مہذب ہو۔ ہمارا سلسلہ احکام طہارت کے حوالے سے خصوصاً پانی کے احکام کہ کون سا پانی کب پاک ہے، کب نجس ہے، یا کس چیز کو پاک کرتا ہے یا خود پاک ہے۔ تو پانی کی دو قسمیں کی گئیں، ایک مضاف پانی اور دوسرا مطلق پانی۔ مضاف پانی وہ پانی ہے جو مطلق کے علاوہ ہے، یعنی عام پانی جو ہم استعمال میں، پینے میں، نہانے میں، لباس کے دھونے میں یوز کرتے ہیں، یہ مطلق پانی ہے۔ اس کے علاوہ جیسے دودھ ہے، کسی چیز کا جوس ہے، یہ مضاف پانی ہے۔ مضاف پانی تھوڑی سی نجاست ہلکی ذرہ برابر بھی ملنے سے، خون، پیشاب، کوئی بھی چیز، تو وہ سارا نجس ہو جاتا ہے، چاہے وہ جتنا زیادہ دودھ ہو، کوئی اور چیز ہو۔ اس پہ کل ہم نے پچھلے لیکچر میں جمالی طور پہ بات کی تھی۔ آج ہماری بات ہے مطلق پانی کے حوالے سے۔ مضاف پانی یعنی خود پاک ہے اگر اس میں کوئی نجاست نہ ملے، لیکن اس سے نہ وضو ہو سکتا ہے نہ کسی اور چیز کو پاک کیا جا سکتا ہے۔ اس پہ باقاعدہ روایات بھی پیش کی۔ آج مطلق پانی کی بات ہے جو خود بھی پاک ہے اور دوسری چیزوں کو بھی پاک کرتا ہے، اور کسی نجاست کے ملنے سے جب تک اس کا رنگ، بو، ذائقہ، تینوں اوصاف میں سے کوئی ایک یا تینوں یا دو جب تک چینج نہ ہو جائیں وہ پاک ہی رہتا ہے۔ اب مطلق پانی جو ہے کسی نجس چیز کے ملنے سے ناپاک نہیں ہوتا اگر اس کی مقدار کر یا اس سے زیادہ ہو۔ کر کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ بیان کریں گے کہ اس کی مقدار کیا ہے، البتہ 3.5 بلشت اس کی گہرائی، اس کی چوڑائی، اس کی لمبائی، وزن کے اعتبار سے بھی انشاءاللہ تفصیلی بحث بیان کریں گے۔ تو یہاں پہ کر کی جو بات ہو رہی ہے، اگر کر مقدار پانی ہے یا اس سے زیادہ ہے، یا جاری پانی ہے، یا نہر کا پانی ہے، یا کنویں کا پانی ہے، مزید اس کی تفصیل آئے گی۔ ابھی ہم اتنی بات کر رہے ہیں کہ وہ پانی جو قلیل نہیں ہے، فقہی اصطلاح میں قلیل، کر سے کم پانی کو قلیل پانی کہتے ہیں۔ تو کر پانی جو ہے یا اس سے زیادہ پانی وہ کسی نجس چیز کے ملنے سے ناپاک نہیں ہوتا، شرط یہ ہے کہ اس کا رنگ، بوز یا ذائقہ ان تینوں میں سے کوئی بھی نہ بدلے۔ اب یہاں پہ جو روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، کون سی روایت سے یہ بات سمجھی گئی، تو یہ روایت ہمارے پاس کتاب وسائل الشیعہ کے 9 نمبر باب میں پانی، مطلق پانی کے جو ابواب ہیں اس میں دوسری حدیث میں امام علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام سے ارشاد ہے، اذا کان الماء قدر قر لم ینجسہ شیء، اگر پانی کی مقدار ایک کر کے برابر ہے تو کوئی چیز اس کو نجس نہیں کر سکتی۔ اب اگلی بات کی طرف آتے ہیں کہ اگر کسی پانی، مطلق پانی کی بات ہے، اس میں اگر اس کا رنگ بدل جائے پانی کا، یا ذائقہ بدل جائے، یا اس کی خوشبو بدل جائے، تینوں بدل جائیں، ایک بدل جائے یا دو کوالٹیز، ان تینوں میں سے کوئی بھی چیز میں چینج آئے گی تو وہ پانی نجس ہو جائے گا، بشرطے کہ وہ قلیل بھی ہو یا کر ہو، کوئی بھی مقدار ہے وہ نجس ہوگا۔ اس حوالے سے بھی ایک روایت جناب امام صادق علیہ السلام سے ارشاد ہے، اور یہ روایت جو ہے یہ وسائل الشیعہ کے 3 نمبر باب میں حدیث نمبر 1 ہے، مطلق پانی کے جو ابواب ہیں۔ فرماتے ہیں کلما غلب الماء علی ریح الجیفہ فتوضا من الماء واشرب، کہ اگر پانی کے اوپر، اگر پانی جو ہے وہ کسی مردار کی بدبو کے اوپر غالب ہے، یعنی مردار کی بدبو پانی پہ آ رہی تھی کسی علاقے میں، تو پانی کی بو چینج نہیں ہوئی، اس کی وہ نیچرل جو خوشبو تھی ویسے ہی رہی، تو امام فرماتے ہیں پھر اس پانی سے آپ وضو بھی کر سکتے ہیں اور پی بھی سکتے ہیں۔ فَإِذَا تَغَيَّرَ الْمَاءُ وَتَغَيَّرَ الطَّعْمُ،
اگر پانی کا ذائقہ بدل جائے یا اس کی بو بدل جائے تو پھر امام فرما رہے ہیں اس مقام پہ فلا توضأ منہ ولا تشرب، اس پانی سے نہ پھر آپ وضو کریں نہ اس کو پئیں۔ تو اس روایت سے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اگر پانی کا رنگ یا بو یا ذائقہ چینج ہوتا ہے کسی نجاست کی وجہ سے، ہاں بعض اوقات اس کا رنگ ڈسٹ یا مٹی وغیرہ کی وجہ سے چینج ہوتا ہے، اس سے پانی نجس نہیں ہوتا۔ تو یہ تین چیزیں اگر ہیں تو پانی نجس ہے۔ اس کے علاوہ اگر قلیل پانی ہے، جو کور کے علاوہ ہے، جو جاری پانی کے علاوہ ہے، جو کنویں کے پانی کے علاوہ ہے، جو بارش کے پانی کے علاوہ ہے، وہ کور پانی جو ہے اس سے تھوڑی سی نجس چیز ملاقات کر جائے تو وہ نجس ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ سادہ پانی اگر اس میں ہلکا سا کوئی پیشاب کا قطرہ، خون کا قطرہ، پاخانے کا قطرہ، کوئی اور نجاست مردار اس میں پڑ جائے، یا کافر اس کو ٹچ کر لے، کتا ٹچ کر لے اس پانی کو، سور ٹچ کر لے، جو بھی نجاسات ہیں اگر اس کے ساتھ ملتی ہیں قلیل پانی سے تو وہ فوراً پانی سارا نجس ہو جائے گا، اور جس چیز کے اوپر وہ ڈالا جائے گا، ہاتھ، لباس، وہ بھی پھر نجس ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ یہ بات جو ہے یقیناً بعض روایات میں اس بات سے یعنی اس بات کا نتیجہ لیا گیا ہے، جیسے کہ یہ سابقہ روایت کور والی روایت سے بھی، کہ کور کے علاوہ اگر پانی ہے تو وہ نجس ہو جائے گا، اگر کور ہے نجاست ملنے سے تو اس کے تین اوصاف چینج نہیں ہوئے تو وہ نجس نہیں ہوگا۔ اب آتے ہیں کہ اگر ایک چیز خود تو نجس نہیں ہے لیکن متنجس ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ کہ مثلا ایک بندے نے ہاتھ ڈالا ہے کسی ایسی چیز میں یا اس کا لباس ڈل گیا ہے تو وہ چیز متنجس ہو گئی، یعنی نجس چیز سے مل کے کسی چیز کا، ایک کپڑا نجس تھا اور اس نجس کپڑے کے اوپر جس کے اوپر خون لگا تھا مثلا، تو اس نجس کپڑے کے اوپر کسی کا ہاتھ لگ گیا اور وہ خون اس کے ہاتھ پہ بھی آ گیا، تو یہ اب ہاتھ متنجس ہے اور وہ کپڑا نجس ہے، تو کیا متنجس جو ہے، جو نجس چیز کو لگا ہے وہ بھی نجس ہے؟ تو اس حوالے سے روایت بتا رہی ہے الرجل الجنب یسہو فیغمس یدہ فی الاناء قبل ان یغسلہا، ایک مجنب شخص ہے وہ بھول جاتا ہے اور وہ پانی کے اندر اپنا ہاتھ ڈال دیتا ہے اس ہاتھ کو دھونے سے پہلے، تو امام نے کیا فرمایا؟ انہو لا باس اذا لم یکن اصاب یدہ شیء، اگر اس کے ہاتھ پہ کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی تو وہ پانی ٹھیک ہے۔ تو اس روایت کے یعنی اس کے ایک منطوق جس کے دلالت مطابقیہ جسے کہتے ہیں، اور ایک مفہوم ہے دلالت التزامیہ۔ مفہوم یہ ہے اس روایت سے، یعنی سمجھا یہ جا رہا ہے کہ اگر ہاتھ پہ کوئی نجاست تھی اور کسی اور چیز کے ساتھ وہ لگی تو وہ چیز نجس ہو جائے گی۔ اور اسی طرح متنجس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایک اور بات بھی، جیسے بعض اوقات کسی ٹوٹی یعنی نل وغیرہ میں یا فوارے میں اگر پانی آ رہا ہے وہ قلیل، نیچے انسان کپڑے نجس دھو رہا ہے، بدن نجس کو دھو رہا ہے، یا فرش کوئی نجس وغیرہ ہے اس کو دھو رہا ہے، تو جو نجس چیز سے نیچے پانی ٹکرائے گا وہ تو نجس ہو جائے گا، لیکن جو اوپر پانی ہے فوارے کا یا اس نال کا اوپر والا حصہ ہے وہ نجس نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے نجاست نہیں ملی ہے۔ جو نیچے فرش پہ پانی آ گیا، فرش نجس ہو گیا جہاں کپڑے دھوئے جا رہے ہیں یا انسان نہا رہا ہے یا کوئی بھی نجس چیز دھو رہا ہے قلیل پانی ہونے کی وجہ سے، یعنی جو کور سے کم پانی ہے، اور یہ بات بھی عرفی طور پہ فقہاء نے اس چیز کو سمجھا ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی مہم ہے کہ اگر کسی چیز کے بارے میں شک ہو کہ یہ کور ہے یا کور نہیں ہے تو سابقہ حالت کو دیکھا جائے گا۔ اگر وہ پانی جس حوض میں ہے، جس ٹینکی میں ہے، وہ کور کی مقدار میں تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر شک ہو گیا کور سے کم تو نہیں ہو گیا، اگر انسان اطمینان حاصل کر سکتا ہے خود جا کے آنکھ سے ٹینکی کو چیک کر لے تو پھر تو وہ کور ہے، یا موٹر کو چلا دے گا تو پانی مزید باہر سے آتا رہے گا اور وہ جاری پانی کا حکم بھی آ جائے گا، یا کور سے بڑھتا رہے گا یا کور کی مقدار ہو جائے گا، پھر تو یقین ہو گیا۔ اگر یقین نہیں ہے، سابقہ کور تھا اور کہیں یوز بھی نہیں ہوا تو پھر شک ہو جائے کہ پتہ نہیں اب پانی وہ کور ہے یا نہیں ہے، تو سابقہ حالت کو ہم استصحاب کریں گے، یعنی کور کا حکم لگائیں گے۔ اگر پہلے جو ٹینکی یا حوض وغیرہ میں پانی تھا وہ کور سے کم تھا،
اب شک ہو رہا ہے کہ شاید کر ہو گیا، تو پھر وہ اس کو عدم کر کا حکم لگائیں گے، کیونکہ کر کے اپنے احکام ہیں، قلیل پانی کے اپنے احکام ہیں، جاری پانی، بارش کا پانی، کنویں کا پانی، سب پانیوں کے اپنے اپنے احکام ہیں۔ خدا ہماری توفیقات خیر میں اضافہ کرے، دین کامل کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔